شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحمت والا ہے۔ تعریف صرف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بنا کھمبوں کے کھڑا کیا، جس نے زمین کو فرش بنایا، جس کے حکم سے سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے اور ہوائیں بہتی ہیں۔ اسی اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جو دلوں کی حالت کو جانتا ہے، جو گناہوں کو ڈھکتا ہے، جو رونے والی آنکھوں کو دیکھتا ہے اور تڑپتے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ وہی اللہ جو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر سلام ہو اس رحمت کے پیغمبر پر جو دنیا میں تنہائی میں بھی امت کو یاد کرتے رہے، جو راتوں میں سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے روتے رہے، یا اللہ میری امت، جنہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، جن کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، جن کی مسکراہٹ سے پتھر دل بھی پگھل جاتے تھے، جو ان پڑھ تھے مگر ان کے ایک لفظ سے دلوں کے دروازے کھلتے تھے، جو تجارت میں بھی امانت دار رہے اور محبت میں بھی سچے، جنہیں دیکھ کر دشمن بھی کہہ اٹھتے تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے، اوروں جیسے نہیں ہیں۔ اب سنو ان کی زندگی کی وہ سچی اور روح کو چھو لینے والی کہانی جو سر سے پاؤں تک حقیقت ہے، جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہے نہ کوئی بڑھاوا۔ ایک روشن رات تھی، مکہ کی ریت ٹھنڈی تھی، آسمان صاف تھا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب بیوی آمینہ کے گھر ایک نور اترا جو پورے مکہ کو روشن کر گیا۔ وہیں تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائش سے پہلے ہی ان کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ یتیم پیدا ہوئے۔ ماں نے جب انہیں پہلی بار دیکھا تو ان کے لفظ تھے، میں نے ایسا نور دیکھا جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ جب وہ چھوٹے تھے تو عرب کے دستور کے مطابق انہیں دیہات میں بھیجا گیا، تازہ ہوا، صاف پانی اور پاکیزہ فضا میں پلنے کے لیے۔ وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے، جہاں برکتیں برسنے لگیں، سوکھی اونٹنی دودھ دینے لگی، بکریاں موٹی ہونے لگیں۔ حلیمہ جان گئیں یہ بچہ عام نہیں، کچھ بہت خاص ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں آمینہ انہیں لے کر مدینہ گئیں، لیکن لوٹتے ہوئے ابوا نام کی جگہ پر بیمار ہو گئیں، اور وہیں ایک سنسان ریگستان میں ایک ماں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، نہ چیخ نہ رونا، بس آنکھوں میں سکون اور صبر۔ اس کے بعد دادا عبدالمطلب نے انہیں گود میں لیا، لیکن 2 سال بعد وہ بھی چلے گئے۔ ابو طالب جو چاچا تھے مگر باپ سے بڑھ کر نکلے، وہ تنگ دستی میں بھی انہیں سینے سے لگا کر رکھتے۔ کبھی کھانے کی کمی ہوئی تو اپنے حصے کا انہیں دے دیا۔ وقت بیتتا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے۔ نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی دھوکہ، نہ کبھی غلط نظر سے کسی کو دیکھا۔ لوگ انہیں امین اور صادقہ کہنے لگے۔ جب 25 سال کے ہوئے، ایک شریف عورت حضرت خدیجہ جو بہت امیر تھیں، انہوں نے آپ کی سچائی دیکھی، تجارت میں برکت دیکھی اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی خدیجہ سے شادی کی۔ وہ آپ کی سب سے پہلی اور سب سے وفادار ساتھی بنی، ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اکثر غار ہرا میں تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ ایک رات وہاں فرشتہ جبریل امین آئے اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے، ڈر سے بھاگے، گھر پہنچے اور بیوی خدیجہ سے کہا جلدی چادر اڑا دو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات بتائی۔ وہ بولیں، اللہ آپ کو جایا نہیں کرے گا، آپ رشتے نبھاتے ہیں، سچے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، دکھیوں کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 لوگوں کے نام جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی انسان عورت میں حضرت خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا، انہیں نبی مان لیا اور ہر مشکل میں ساتھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں۔ بچوں میں حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، بچپن سے ہی آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ صرف 10 سال کے تھے جب ایمان لائے۔ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات کہی، علی نے کہا، میں تو پہلے ہی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے، بہت سچے اور شریف انسان تھے۔ انہوں نے بنا سوال کیے ایمان لایا،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बात पर सबसे पहले यकीन किया वो अब्बू बकर था। गुलामों में हज़रत जैद बिन हारिथा, वो पहले गुलाम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया और बेटे जैसा प्यार दिया। गुलामों में हज़रत बिलाल हबशी, आप एक काले रंग के अफ्रीकी गुलाम थे। इस्लाम कबूल करने पर आपको जुल्म दिया गया, जलती रेत पर लिटाया गया, सीने पर पत्थर रखा गया, लेकिन कहते रहे, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है।